الرحمن الرحیم وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ وَمِنَ النَّاسِ، یہاں سے تیسرے فریق کا بیان ہے، منافقین کا۔ تین جماعتوں کا تذکرہ تھا۔ پہلی جماعت مومنین کی، ان کا تذکرہ تھا، پھر کافرین کی، کافروں کا تذکرہ ہو گیا، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ تک۔ اور تیسرے نمبر پر منافقین کی جماعت کا تذکرہ ہے۔ منافق وہ ہوتا ہے جو ظاہراً اسلام کا دعویٰ کرے اور باطنی لحاظ سے کافر ہی رہے، اسلام کا دشمن ہی رہے، وہ منافق ہے۔ ظاہراً اپنے آپ کو مسلمان کہے اور باطنی اعتبار سے کفر کا ساتھ دے، کفر اپنائے رکھے، اوپر اسلام ظاہر کرے، اندر کفر ہو، دل سے کلمہ نہ پڑھے، یہ منافق ہے، اس کو منافق کہا جاتا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور بعض لوگوں میں سے وہ ہے مَن یقول، جو کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لے آئے، باللہ، اللہ کے ساتھ، وبالیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، وما ہم، اور حالانکہ نہیں ہیں وہ، بمؤمنین، ایمان لانے والے، یخادعون اللہ، دھوکہ دیتے ہیں وہ اللہ کو، والذین، اور ان لوگوں کو، آمنوا، جو ایمان لے آئے، وما یخدعون، اور نہیں دھوکہ دیتے وہ، الا انفسہم، مگر اپنے آپ کو، وما یشعرون، اور وہ شعور بھی نہیں رکھتے۔ منافق دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو اور ایمان والوں کو۔ سوال یہ ہے، دھوکہ تو اس کو دیا جاتا ہے جو ناواقف ہو، جس کو علم نہ ہو۔ اللہ تو ہر ایک کے دل کی بات کو بھی جانتا ہے، تو پھر اللہ کو دھوکہ کیسے دیتے ہیں؟ تو یا تو لفظ معذوف ہے، یخادعون رسول اللہ، اللہ کے رسول کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اللہ نے رسول کا لفظ ذکر نہیں کیا، اللہ کا لفظ ذکر کر دیا، اس طرح کہ رسول کو دھوکہ دینا گویا اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ یا پھر مومنین مراد ہیں، مومنوں کو دھوکہ دینا، اللہ کو دھوکہ دینا ہے۔ تو یہ منافق زبان سے تو آمنا باللہ کہتے تھے، ہمارا اللہ کے ساتھ ایمان ہے، ہم اللہ پر ایمان لے آئیں، اور آخرت کے دن پر بھی ہمارا ایمان ہے، اس پر بھی ہم ایمان لے آئیں، لیکن اللہ کہتا ہے ما ہم بمؤمنین، اللہ نے تردید کر دی ان کی کہ وہ ایماندار ہیں ہی نہیں۔ اگرچہ زبان سے ایمان کا دعویٰ کر رہے ہیں، زبان کے ساتھ اپنے آپ کو مومن کہہ رہے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ مومن نہیں ہے، دھوکہ دیتے ہیں عرض کو۔ یہ ہے یقولوں کی غرض بیان ہو رہی ہے، یخادعون اللہ سے، آمنا، یعنی یہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، دغا بازی کرتے ہیں، ظاہراً اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں، حقیقت اللہ کو دھوکہ کہتے ہیں، یعنی رسول کو دھوکہ دیتے ہیں اور ایمانداروں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں ما یخدعون، وہ دھوکہ نہیں دے سکتے، الا انفسہم، مگر اپنی جانوں کو، وہ شعور ہی نہیں رکھتے، وہ اپنا نقصان کر رہے ہیں۔ ظاہراً اسلام کا دعویٰ کر رہے ہیں، باطن میں کفر بھرا ہوا ہے، یہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول کو ہم دغا دے رہے ہیں، مومنوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، حقیقت میں یہ ان کو دھوکہ نہیں رہے، یہ اپنی عاقبت خراب کر رہے ہیں، اپنی آخرت برباد کر رہے ہیں، یہ خود اپنی آخرت کا سامان تیار کر رہے ہیں، جہنم والا، دوزخ والا۔ وما یخدعون، اور نہیں دھوکہ دیتے وہ، الا انفسہم، مگر وہ اپنی جانوں کو۔
وما یشعرون، اور وہ اس بات کو سمجھتے بھی نہیں ہیں، شعور بھی نہیں رکھتے کہ وہ کہتے ہیں ہم مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں یا اللہ کے رسول کو دھوکہ دے رہے ہیں، حقیقت میں یہ اپنا نقصان کر رہے ہیں، اپنی آخرت برباد کر رہے ہیں، لیکن وہ اس بات کو سمجھتے بھی نہیں ہیں، اتنے یہ خود بے وقوف ہیں۔ فی قلوبہم، یہ علت ہے کیوں دھوکے والے یہ سب کام کر رہے ہیں اور ان کا اپنا نقصان کیوں ہو رہا ہے، اس لیے کہ فی قلوبہم، ان کے دلوں میں مرض، بیماری ہے۔ بیماری کون سی ہے؟ بیماری ہے نفاق والی، منافقت والی، کہ اوپر سے لا الہ، اندر سے رام رام، اوپر سے لا الہ اللہ کا دعویٰ کرتے، اندر سے کفر بھرا ہوا ان کے اندر، یہ بیماری ہے۔ اور بیماری فی قلوبہم، ان کے دلوں میں مرض، بیماری ہے، فزادہم اللہ، پس زیادہ کرتا ہے اللہ ان کی مرض، بیماری کو، اللہ مزید ان کی بیماری کو بڑھا رہا ہے۔ نفاق والی بیماری، منافقت والی، دو رنگی جو چال چلتے ہیں یہ منافق، کہ مسلمان بھی ٹھیک ہے اور یہودیوں سے ملتے ہیں تو وہ بھی ٹھیک ہیں، یہ اوپر سے مسلمانوں کو بھی راضی کیے ہوئے ہے اور اندر سے کافر یہود کو بھی راضی کیا ہوا ہے۔ یہ اللہ ان کی بیماری کو مزید بڑھائے، فزادہم اللہ مرضا، مزید بڑھایا اللہ نے ان کی بیماری کو۔ وَلَهُمْ، اور ان کے لیے عذاب علیم، عذاب ہے دردناک۔ علیم اس عذاب کو کہا جاتا ہے جو خود اپنے آپ کو کھا رہا ہو، علیم دردناک عذاب ہے۔ کیوں عذاب؟ اس لیے بما کانوا، اس عذاب کا سبب کیا ہے، ان کو یہ دردناک عذاب کیوں ملے گا منافقوں کو؟ اس کا سبب یہ ہے یکذبون، وہ جھوٹ بولتے ہیں، وہ جھوٹ بولتے رہتے ہیں، جھوٹا دعویٰ ہے ہم مسلمان ہیں، ایماندار ہیں، یہ جو جھوٹ بولتے ہیں ان کا یہ قول کہ آمنا، ہم ایمان لے آئے، اوپر من الناس من یقول آمنا، یہ جو قول ہے آمنا والا، یہ جھوٹ بولنے کی وجہ سے اللہ ان کو دردناک عذاب دے گا۔ اسلام کا جو جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب کہا جائے نا ان منافقوں کو، لا تفسدوا فی الارض، مت تم فساد کرو زمین میں، قالوا، آگے سے وہ کہنے لگتے ہیں، انما، بے شک نحنو، ہم، مصلحون، اصلاح کرنے والے ہیں، ہم تو صلح کن لوگ ہیں بادشاہو، ہم فسادی نہیں ہیں، ہم صلح کن لوگ ہیں۔ آج بھی یہی دو رنگی چال ہے بعض لوگوں کی، مسلمانوں سے ملا تو مسلمان، بے دینوں سے ملا تو بے دین، بے دین بھی خوش رہے، مسلمان بھی خوش رہیں، اپنوں سے ملا تو بالکل ہم مسلمان ہیں بادشاہو، ہمارا مذہب آپ والا ہے، قرآن و سنت کے پیروکار ہے، لیکن جب ملا دین کے دشمنوں سے، بس جی ہم تو ان کو خوش کرتے رہتے ہیں، ورنہ ہمارا عقیدہ تو آپ والا ہے۔ تو یہ منافقوں کی چال ہے صلح کون۔ آج بھی بہت صلح کون ہے جو ہر ایک ٹھیک ہے جی اپنی جگہ پر، یہ صلح کون بنے ہوئے ہیں، جدھر بھی آئے مشرک، منافق، بے دین، نماز بھی پڑھ لی، جنازے بھی پڑھ لیے، بس جی ہم تو صلح کون ہیں۔ ہر ایک کے ساتھ ملا رہنا یہ صلح کون نہیں، یہ اصل منافق ہے، قرآن نے منافقت کہا ہے۔ ایک کی طرف کھڑے ہو جاؤ، فرمایا کہ جب کہا جائے ان کو کہ لا تفسدوا، مت تم فساد کرو، فی الارض، زمین میں، تو آگے سے قالوا کہتے ہیں، انما نحن مصلحون، ان کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم اصلاح کن ہیں، ہم تو صلح کرنے والے لوگ ہیں، ہر کوئی ٹھیک ہے اپنی اپنی جگہ پر۔ یہ جو بات ہے نا ہر ایک ٹھیک ہے، یہ بات سراسر غلط ہے، یہ سراپا گمراہی ہے، گمراہی، یہ ہدایت نہیں۔ ہر ایک ٹھیک ہے، اگر ہر ایک ٹھیک تھا تو پھر نبی علیہ السلام کو پتھر کھانے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر ہر ایک ٹھیک تھا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا وطن آبا و اجداد والا چھوڑ کے دوسرے وطن چلے گئے، پھر یہ کیوں اتنے مصائب برداشت کرنے پڑی اگر ہر ایک ٹھیک تھا؟ اس لیے ہر ایک ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک صرف وہی لوگ ہیں جن کا دعویٰ قرآن و سنت والا ہے اور عمل بھی قرآن و سنت کے مطابق کرتے ہیں، ورنہ ہر ایک ٹھیک نہیں ہے۔
الا خبردار لوگو، انہم، یہ اللہ منافقوں کے دعوے کی تردید کر رہا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم صلح کون ہے، اللہ نے کہا خبردار انہم بے شک ہم المفسدون، وہ فسادی ہیں، وہ فساد کرنے والے ہیں، صلح کون نہیں ہے۔ جتنا مذہب اسلام کو نقصان منافقوں نے پہنچایا ہے، اتنا نقصان اسلام کو کفر نے بھی نہیں پہنچایا۔ کافروں نے بھی اتنا اسلام کو نقصان نہیں دیا جتنا نقصان منافقوں نے اسلام کو دیا، کیونکہ جو گھر کا آدمی ہو اس کو گھر کے رہنے والے افراد کا ہر ایک کا علم ہوتا ہے، یہ کس وقت سوتا ہے، کس وقت جاگتا ہے، کس وقت کھاتا پیتا ہے، کس وقت کام پر جاتا ہے، کس وقت گھر رہتا ہے، کس وقت باہر ہوتا ہے۔ گھر کا دشمن باہر کے دشمن سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے، کیونکہ جو باہر کا دشمن ہوگا وہ تو دیکھے گا، بڑی کوشش کرے گا تلاش کرنے کی، اس کو ہر ادا کا علم نہیں ہوگا، لیکن جو گھر کا دشمن ہوتا ہے اس کو ہر ادا کا علم ہوتا ہے، ہر اس کی حالت کا علم ہوتا ہے اس کو۔ اس لیے یہ منافق تھے، اسلام کا دعویٰ کرتے، اوپر سے لا الہ الا اللہ پڑھتے، اندر سے کفر کا ساتھ دیتے تھے، تو اللہ نے کہا یہ اصل فسادی یہی منافق ہی ہے۔ الا خبردار لوگو، انہم، بے شک وہ ہم المفسدون، وہ فساد کرنے والے ہیں۔ تو لہٰذا جو ہر ایک کو ٹھیک ہے نا کہ ہر ایک مذہب ٹھیک ہے، ہر ایک جہاں بھی کھڑا ہے ٹھیک ہے، یہ اصل فسادی ہیں، یہ صلح کون نہیں ہے، یہ اصل فساد کرنے والے ہیں۔ وَلَٰكِن لَا يَشْعُرُونَ، لیکن وہ اتنے بے وقوف ہیں، یہ حماقت بیان ہو رہی ہے منافقین کی، منافقوں کی بے وقوفی بیان ہو رہی ہے، وہ اتنے بے وقوف ہیں، لا یشعرون، وہ شعور بھی نہیں رکھتے، ان کو علم بھی نہیں ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب کہا جائے نا ان کے لیے منافقوں کو، آمنو، دعوت ایمان دی جائے نا کہ ایمان لے آؤ، کما آمن الناس، جیسا کہ ایمان لے آئے لوگ، یا ناس لوگ ایمان لے، یعنی صحابہ اکرام، مہاجرین، انصار جیسے ایمان لے آئے، تم بھی ایسے ایمان لے آؤ۔ قالو، آگے سے جواب دیتے ہیں، انومنو، آیا ہم ایمان لے آئیں، کما، جیسا کہ آمن السفہاء، جیسا کہ ایمان لے آئے بے وقوف، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ سفہاء، یہ بے وقوف صحابہ کو کہہ رہے ہیں منافق۔ جب منافقوں کو کہا جاتا نا کہ ایمان لے آؤ صحابہ کی طرح، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت معاویہ، بلال، صہیب، عثمان، جتنے بھی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے، جیسے وہ ایمان لے آئیں تم بھی اسی طرح ایمان لے آؤ۔ تو آگے سے منافق جواب دیتے، آیا جیسے بے وقوف ایمان لے آئے تھے ہم بھی ایسے ایمان لے آئیں۔ نعوذ باللہ من ذالک، صحابہ کو بے وقوف کہہ رہے ہیں۔ یہ صحابہ کو کیوں بے وقوف کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ وہ کہتے تھے کہ یہ تو وہ ہے جو اپنا نہیں دیکھتے مال کا، اپنے گھر کا بھی خیال نہیں، جہاد پر بھی چلے جاتے، اپنی جان کا بھی خیال نہیں رکھتے، یہ کیسے سمجھدار ہے، جہاں بھی ان کو ان کا نبی حکم کرتا ہے اسی وقت نکل پڑتے ہیں، پیچھے دیکھتے ہی نہیں ہیں۔ اس طرح تو نہیں ہونا چاہیے۔ اپنے دادوں کو، اپنے باپ کو، ماں باپ کو چھوڑ دیا، لیکن اس نبی کی بات کو نہیں موڑتے، اس کو نہیں چھوڑتے، لہٰذا یہ کوئی سمجھدار نہیں ہے۔ اس بنا پر نعوذ باللہ من ذالک صحابہ کو بے وقوف کہنے لگے۔ آگے سے اللہ نے جواب دیا، ان کا یہ دعویٰ تھا کہ ایماندار صحابہ اکرام نعوذ باللہ من ذالک یہ بے وقوف ہے، ہم ایمان نہیں لے آئیں گے اس۔ اللہ نے اپنی طرف سے جواب دیا صحابہ کی طرف سے، الا خبردار، انہم، بے شک وہ، ہم السفہاء، وہی بے وقوف ہے، ولیکن لا یعلمون، لیکن لا یعلمون، وہ جانتے نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا صحابہ بے وقوف ہے، صرف اتنا کہا۔ اللہ نے کہا خبردار تم خود ہی بے وقوف ہو، اصل بے وقوف تم ہی لوگ ہو، تم صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بے وقوف کہہ رہے ہو۔
اس آیت سے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم کے ایمان کی تصدیق ہو گئی۔ مزید صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ایمان کی قرآن نے ضمانت دے دی کہ ایمان اس طرح لے آنا ہے جس طرح صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایمان لے آئے۔ اس لیے جو صحابہ پر حملہ کرے گا وہ اللہ کے قرآن پر حملہ کرے گا، جو صحابہ کے اوپر حملہ کرے گا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر حملہ کرے گا، کیونکہ صحابہ کے ایمان کی گواہی خود اللہ کا قرآن دے رہا ہے اور صحابہ کی تصدیق خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں۔ اور یہ وعد صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ہی جماعت ہے کہ جن کا دفاع خود اللہ آپ کر رہا ہے کہ انہوں منافقوں نے بے وقوف کا نعوذ باللہ من ذالک، اور اللہ نے آگے سے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا دفاع کیا کہ یہ بے وقوف نہیں ہے، اصل تم خود ہی بے وقوف ہو۔ اس لیے آج بھی جو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں کوئی بات کرے گا تو اصل حقیقت میں وہ خود ہی کافر اور بے ایمان ہوگا، صحابہ کا ایک وال بھی ٹیڑھا نہیں ہوگا، کیونکہ صحابہ کا دفاع کرنے والا خود اللہ پاک ہے اور صحابہ کی دفاع خود اللہ نے اپنے ذمے لیا ہوا ہے۔ تو اس لیے صحابہ کو برا بھلا کہنا یہ ایسے سمجھو اللہ کی قرآن کو ٹھکرانا ہے۔ تو آج بھی ایسے لوگ ہیں جب کوئی مسئلہ آئے تراویح کا تو صحابہ اکرام کے پیچھے لگ گیا، حضرت عمر نے یہ تو 20 مقررہ کی تھی، اللہ کے رسول نے ایسا نہیں۔ یاد رکھو صحابہ کے اوپر طنز کرنے والا اسلام میں نہیں رہ سکتا۔ کیا اللہ کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ صحابہ اکرام نے یہ کام کرنے ہیں؟ خود رسول اللہ نے تو فرمایا تھا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تمہارے اوپر میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت لازمی ہے، اس کو مضبوطی سے تھامے رکھو، اس کو کبھی نہ چھوڑنا۔ تو اس لیے سارے صحابہ اتفاق کیا تھا، انہوں نے 20 تراویح کے اوپر کسی صحابی نے حضرت عمر کے اوپر اعتراض نہیں کیا تھا، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرور دیکھا ہوگا تب ہی یہ اتفاق ہوا ہے۔ لہذا صحابہ کو برا بھلا کہنے والے اسلام میں نہیں رہ سکتے۔ انما نحن مصلحون، بے شک ہم ہی اصلاح کرنے والے ہیں۔ آگے اللہ نے کہا کہ یہ تو خود جانتے ہی نہیں ہیں، صرف اصلاح کے دعوے کرتے رہتے ہیں۔ وَلَٰكِن لَا يَعْلَمُونَ، یہ بھی حماقت ہے منافقین، بے وقوفی ان کی اتنی ہے کہ دوسروں کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، ان کو اپنا علم بھی نہیں ہے۔ وَلَٰكِن لَا، لیکن لا يَعْلَمُونَ، وہ جانتے نہیں ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ، جب ملتے ہیں ان لوگوں سے آمنوا، جو ایمان لے آئے، قالوا، کہتے ہیں آمنا، ہم بھی ایمان لے آئے۔ یہ منافقوں کا طریقہ تھا، جب وہ ملتے مسلمانوں سے تو مسلمانوں کو کہتے آمنا، ہم بھی ایمان لے آئے، ہم بھی مومن ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِہِمْ، جب وہ جدا ہوتے اِلیٰ شیاطینہم، اپنے شیطانوں کی طرف، قالوا، اس وقت وہ کہتے اِنَّا مَعَکُمْ، قالوا کا فعل منافقین ہے، اس وقت منافق بولتے اِنَّا، بے شک ہم، مَعَکُمْ، تمہارے ساتھ ہیں، اِنَّمَا، بے شک ہم، نحن مستہزئون، بے شک ہم تو مذاق کرنے والے ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، منافقین کا یہ طریقہ تھا، جب مسلمانوں سے ملتے تو مسلمانوں کو کہتے ہم ایمان لے آئے، ہم تمہارے ساتھ ہیں بادشاہ، ہم بھی مسلمان ہیں۔ جب یہ مسلمانوں سے جدا ہو کر جاتے شیطانوں کی طرف، شیطانوں سے کیا مراد ہے؟ اِلیٰ شیاطینہم، شیطان سے مراد یہود کے علماء، مشرکین کے سردار، رؤساء، اور منافقین کے جو سردار تھے، یہودیوں کے مولوی اور کفر اور شرک کے لیڈر جو امام تھے ان کو شیاطین کہا گیا ہے۔ یہودیوں کے علماء کو اور کفر اور شرک کے لیڈروں کو، مشرکوں کے سرداروں کو، مشرکوں کے پیروں مولویوں کو، ان کو شیاطین کہا گیا ہے۔ جب وہ شیاطین کی طرف جاتے ہیں
تو ان کو کہتے ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ ان معکم، بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ یہ آبار یہود اور روسا مشرکین والمنافقین ابن کثیر، یہ ابن کثیر نے معنی کیا ہے کہ شیاطین سے مراد یہود کے علماء اور مشرکوں کے سردار مراد ہیں، اور بڑے بڑے منافقین جو ہیں کہتے ہم تمہارے ساتھ ہیں دل سے۔ وہ کہتے کہ اگر تم ہمارے ساتھ ہو تو پھر مسلمانوں کے ساتھ کیوں مل جاتے ہو، ان کا ساتھ کیوں دیتے ہو، ان کو کیوں کہتے ہو کہ ہم مومن ہیں؟ پھر جواب دیا منافقوں نے انما، بے شک، نحن مستہزئون، ہم ان سے مذاق کرتے ہیں، ہم ان سے مذاق کرتے ہیں، ورنہ حقیقت میں ہم مسلمان نہیں ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم ان کے ساتھ مذاق کرتے ہیں۔ آج بھی یہی ورتیرہ ہے، بعض ایسے ہیں جب مسلمانوں سے ملتے ہیں تو ہم مسلمان ہیں، جب چلے گئے یہود کی طرف یا سردار مشرکین کی طرف تو ان کو کہتے ہیں بادشاہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، جس طرح تم کہو گے ہم ویسا ہی کریں گے۔ اور وہ آگے سے کہہ دیں پھر مسلمانوں کا ساتھ کیوں دیتے ہو، کہتے ہیں ہم ان کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، ذرا ہنسی مذاق ٹھٹھا کرتے رہتے ہیں، ورنہ حقیقت میں ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ یہ چال سب منافقوں کی تھی، دو رنگی۔ جب انہوں نے کہا کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، آگے اللہ نے جواب دیا اللہ یستہزئ بہم، اللہ مذاق کرتا ہے ان کے ساتھ۔ وَیَمُدُّہُم، یہ بیان استہزاء ہے، اللہ مذاق کرتا ہے ان کے ساتھ۔ اللہ تو مذاق سے پاک ہے، اللہ تو مذاق نہیں کرتا کسی سے، اللہ کی ذات تو مذاق کرنے سے پاک ہے، تو پھر کیا مطلب؟ یعنی مطلب یہ آگے تفسیر کر دی وَیَمُدُّہُم فِی طُغْیَانِہِم، اللہ ان کو ڈھیل دیتا ہے ان کے سرکشیوں میں، ان کی بدماشیوں میں۔ وہ جتنے بدماش بنے ہوئے ہیں اللہ ان کو مزید ڈھیل دے رہا ہے کہ احکام اسلام والے جاری ہو رہے ہیں منافقوں کے اوپر، اور ہیں کافر اور مشرک، کیونکہ کافروں اور بے دینوں پر تو اسلام کے احکام جاری نہیں ہوتے، احکام جو اسلام کے جاری ہوتے ہیں وہ تو مسلمانوں کے اوپر ہوتے ہیں، تو احکام ان کے اوپر مسلمانوں والے جاری ہوں گے۔ اگر یہ چوری کریں گے تو ہاتھ کاٹے جائیں گے، اگر کسی کو قتل کریں گے تو اس کے مقابلے میں ان کو قتل کیا جائے گا، تو احکام اسلام والے جاری ہوں گے، اور حقیقت میں ہیں کافر، دونوں طرف سے مار کھاتے رہیں گے۔ یمدہم، یہ بیان استہزاء ہے، اللہ نے ڈھیل دے رکھی ہے ان کو، فی طغیانہم، ان کی سرکشیوں کے اندر، یا مہون، وہ حیران سرگردان پھرتے رہتے ہیں، پریشان پھرتے رہتے ہیں۔ اولئک الذین، یہاں سے ثمرہ نفاق ہے، نفاق کا ثمرہ نتیجہ کیا نکلا؟ فرمایا اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں اشتروا الضلالۃ، جنہوں نے خرید لیا گمراہی کو بالہدیٰ، بدلے ہدایت کے، خرید لیا انہوں نے گمراہی کو بدلے ہدایت کے۔ فما ربحت، پس نہ نفع دیا تجارت ہم، ان کو ان کی تجارت نے، وما کانوا مہتدین، اور نہ ہی وہ ہدایت پانے والے تھے۔ اشتروا الضلالۃ بالہدیٰ، یہاں خرید لیا انہوں نے گمراہی کو بدلے ہدایت کے، تو یہاں فطرتی ہدایت مراد ہے۔ کل مولود یولد علی فطرۃ الاسلام، ہر بچے کے بنیاد میں ہی اللہ نے توحید رکھ دی ہے، جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے اسلام کے اوپر ہی پیدا ہوتا ہے۔ اور انہوں نے کیا کیا کہ ہدایت کے بدلے گمراہی کو اختیار کر لیا۔ یہ معنی اختیار والا بھی ہو سکتا ہے، اشترا بمانی اختیار، یا ہدایت بمانی فطرتی ہدایت۔ ہر کے اندر، بچے کے اندر، چاہے وہ مسلمان کا ہے یا کافر بے دین کا ہے، اس کی فطرت میں اللہ نے اسلام رکھا، وہ پیدائشی طور پر مسلمان ہی ہوتا ہے۔ یہی مسئلہ ہے کہ اگر کوئی بچہ پیدا ہو جائے اور اس کے ماں باپ میں سے کوئی ایک بے دین ہو، غیر مسلم ہو، اگر باپ غیر مسلم ہے، ماں اس کی مسلمان ہے، یا ماں غیر مسلم ہے اور باپ اس کا مسلمان ہے، تو بچہ اس کے تابع ہوگا جو مسلمان ہوگا۔ اگر باپ مسلمان ہے تو بچہ مسلمان سمجھا جائے گا، اگر ماں مسلمان ہے تو بچہ مسلمان سمجھا جائے گا۔ یہ اس وقت ہے جب نکاح اہل کتاب سے ہو،
ورنہ مطلق مسلمانوں کا نکاح تو کافروں اور مشرکوں کے ساتھ نہیں ہو سکتا، مسلمان کا نکاح کافر مرد کے ساتھ نہیں ہو سکتا، اور مسلمان عورت کا نکاح کافر مرد کے ساتھ نہیں ہو سکتا، اور کافر مرد کا مسلمان عورت کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا۔ تو انہوں نے گمراہی کو پسند کر لیا بدلے ہدایت کے، یعنی فطرتی ہدایت کو چھوڑ دیا اور گمراہی انہوں نے اختیار کر لی۔ فما ربحت تجارتہم، یہ جو ان کی تجارت تھی نا وہ کامیاب نہ ہوئی، نفع مند نہ تھی، ما کانوا نہیں تھے وہ معتدین ہدایت پانے والے۔ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، یہاں سے آگے دو مثالیں آ رہی ہیں، ایک فہم لا یرجعون تک، مثلہم سے لا یرجعون تک، دوسری مثال او کصیب من السماء، اس سے لے کر مشوفیے آگے چلتی جائے وابصارہم یہاں تک بھی آتے ہے، اور بعض نے اس مثال کو لیا محیطہم بالکافرین تک بھی۔ بعض نے تو کہا یہ دونوں مثالیں منافقین کی ہیں، یہ دونوں مثالیں اللہ نے منافقین کی ذکر کی ہے، لیکن حسین علی رحمۃ اللہ علیہ کروڑوں رحمتیں ہوں اس مرد مجاہد کے اوپر اور علامہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر بھی، وہ کہتے پہلی مثال جو ہے یہ کافرین کی ہے اور دوسری مثال منافقین کی ہے۔ مثلہم، مثال ان کی، کمثل الذی، مثال اگر کافروں کی بناؤ حضرت حسین علی رحمۃ اللہ علیہ کی طرز پر تو پھر مثال ان کافروں کی، اگر منافقین کی بناؤ تو پھر مثال ان منافقین کی۔ مثلہم، مثال ان کافروں کی، کمثل الذی، مثال اس شخص کی ہے استوقد نارا، جس نے جلایا آگ کو، فلما اضاءت، بس جب روشن کر دیا اس نے، ما حولہ، جو اس کے ارد گرد تھے، ذهب اللہ، لے گیا اللہ بنورہم، ان کی روشنی کو، وترکہم، اور چھوڑ دیا اللہ نے ان کو، فی ظلمات، اندھیروں میں، لا یبصرون، وہ دیکھتے نہیں ہیں، صمٌ، گونگے ہیں، صمٌ بکمٌ عمیٌ، گونگے ہیں، بہرے ہیں، عمیٌ، اندھے ہیں، فہم لا یرجعون، پس وہ نہیں لوٹیں گے کفر و شرک سے۔ اور یہ زیادہ بات اسی طرح کہ یہ مثال کافروں کی ہے، کیونکہ پہلے گزر چکا ہے، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، یہ بھی ہے کہ مثال کافروں کے ایسے ہے جیسے ایک آدمی آگ جلائے اور اس کے آگ کے ارد گرد روشن ہو جائے، لیکن دور والے تو آگ سے فائدہ حاصل کر لیں لیکن نزدیک والے حاصل نہ کر سکے، روشنی حاصل نہ کر سکے۔ تو یہ آگ جلانے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے جنہوں نے اسلام کا پرچم بلند کیا، اسلام والی آگ جلائی اور ارد گرد روشن ہوا، یعنی اسلام ارد گرد تو پھیل گیا لیکن جو قریب کھڑے تھے مکہ کے کافر مشرک وہ ویسے کے ویسے اندھیروں میں ہی رہ گئے۔ دور سے آنے والے لوگوں نے تو اسلام قبول کر لیا، لیکن جہاں آگ جلائی گئی تھی وہاں کے رہنے والے مشرکین مکہ ویسے کے ویسے مشرک اور کافر ہی رہ گئے تھے۔ تو یہ مثال حقیقتاً ہے ہی کافروں کی، آگ جلانے والے اللہ کے رسول، جلائی کس کی ہے؟ اسلام کی، اور ارد گرد روشن ہوا اور مکہ کے ارد گرد والے لوگ آ کے اسلام قبول کر لے، اور جو وہاں رہنے والے تھے ان سے روشنی چھین لی اللہ نے، یعنی وہ کفر کے اندر ہی رہے، بہرے بھی رہے، گنگے بھی رہے، اندھے بھی رہے، لیکن وہ اسلام قبول کر نہ سکے۔ یہ اسی طرح ہے جیسے ایک آدمی آگ جلائے اور دور والے تو روشن ہو جائے لیکن خود اس قریب والے جو ہے وہ اندھیرے میں رہ جائیں، تو کافر جو نزدیک والے تھے اندھیرے میں رہ گئے، دور سے آنے والے غریب اسلام قبول کر گئے۔ مثلہم، مثال ان کی، کمثل الذی، مثال اس شخص کے استوقد نارا، جس نے جلایا آگ کو۔ دیکھو یہ تو قرآن کی مثال ہے نا، میں آپ کو ویسے بطور فام کے لیے سمجھاتا ہوں۔ دیکھو ادھر علامہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کروڑوں رحمتیں ہوں اس مرد مجاہد پر، آپ ادھر ادھر دور جائیں، اتنے لوگ ہیں جنہوں نے تقریریں سن مسلمان ہو گئے، آپ کو ملیں گے، جب آپ کا تعارف ان کے ساتھ ہوگا تو وہ آپ کی اتنی عزت کریں گے، اکرام کریں گے کہ آپ کے سوچ سے بھی باہر ہوگا۔ لیکن جہاں رہ رہے الا قلیل، یہاں اتنی نہیں ہے،
تو یہ قسمت کی ہی بات ہے۔ تو یہ ایسے ہی ہے، اسلام کا پرچم جب مکہ میں آیا ارد گرد کے لوگ تو روشن ہو گئے، لیکن جو ادھر والے ابو جہل، عتبہ، شیبہ، وہ اسے کفر کے اندر ہی رہ گئے تھے، کافر کے کافر۔ مثال ان کی مثال اسے جو جلائے آگ کو، جب روشن کر دے جو اس کے ارد گرد ہے، لے اللہ ان کی روشنی کو، چھوڑ دیا اللہ نے ان کو اندھیروں میں، لا یبصرون وہ دیکھتے نہیں، کیوں؟ سمن وہ بہرے ہیں، بکمن گنگے ہیں، عمیٌ اندھے ہیں، فہم لا یرجعون وہ دیکھتے نہیں۔ وہ بہرے ہیں، اللہ نے کان دیا تھا تاکہ وہ سنیں، حق کو سنیں، لیکن انہوں نے حق سننا برداشت ہی نہیں کیا، اور گنگے ہیں تاکہ حق بولیں، لیکن وہ انہوں نے حق بولنا ہی نہیں گوارا کیا، اور اندھے ہیں تاکہ دیکھیں چیزوں کو اور اللہ کی وحدانیت کی پہچان کرے، لیکن وہ اندھے رہے، ہر قسم کے غلط خرافات تو دیکھتے رہے لیکن کبھی سوچ بچار ہی نہیں کی۔ فہم لا یرجعون پس اب وہ کفر اور شرک سے واپس نہیں آئیں گے۔ او کصیب من السماء یا مثل موسلادھار بارش کی ہے، من السماء جو آسمان سے ہے، فیہ اس میں ظلمات اندھیرے بھی ہوتے ہیں، ورعد اور گرج بھی ہوتی ہے، وبرق اور چمک بھی ہوتی ہے، یجعلون اصابعہم بنا لیتے ہیں وہ اپنی انگلیوں کو، فی آذانہم اپنے کانوں میں، من السواء کے ڈر کڑک کی وجہ سے، ان حذر الموت موت کے ڈر سے، واللہ اور اللہ محیطم اللہ احاطہ کیا ہوا ہے بالکافرین کافروں کو۔ او کصیب من السماء یہاں سے فریق ثانی یعنی منافقین کی مثال ہے، آسمان سے بارش برسی، حالانکہ بارش آسمان سے نہیں برستی، بارش تو بادلوں سے برستی ہے۔ تو عربی کے اندر جو چیز سر سے ماورا ہو، اوپر ہو، اس کو آسمان سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو یہاں سے بارش کون سی ہے جو آسمان سے برسی؟ ذرا سمجھو، یہاں سے بارش ہے قرآن والی۔ جب قرآن جیسے بارش برستی ہے نا، اس بارش کے اندر گرج بھی ہوتی ہے، چمک بھی ہوتے ہیں، روشنی بھی ہوتی ہے، کڑک بھی ہوتی ہے، لیکن بعض دفعہ اتنی کڑک نکلتی ہے کہ بعض لوگ اپنے کانوں میں انگلیاں دے دیتے ہیں کہ کسی طرح یہ ہمارے کانوں کے پردے نہ پھٹ جائیں، موت نہ واقع ہو جائے۔ اللہ نے کہا کہ جب قرآن کا نزول ہوا نا، اوپر سے بارش برسی قرآن کی، اس میں اندھیرے بھی تھے، یعنی شرک اور کفر کا بھی بیان تھا، اور اس میں گرج بھی تھی، یعنی اللہ رب العزت اللہ کے الہ ہونے کی براہین بھی موجود تھے، دلائل بھی موجود تھے اس میں، اور چمک بھی تھی اس کے اندر، یعنی اس کے اندر چمک تھی، مسلمانوں کے لیے خوشخبریاں بھی تھی۔ پہلے گرج تھی، یعنی شرک کفر کے خلاف گرج تھی، جو نہیں مانے گا ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا، سزا دی جائے گی، ان کو مار دی جائے گی، اس کو اتنے ہتھوڑے لگیں گے، یہ گرج بھی تھی، وبرق اور چمک، خوشخبریاں بھی تھی اس میں، براہین الہی کی خوشخبریاں بھی تھی، جو مان لے گا جنت میں جائے گا، بہشت میں جائے گا، اور مال غنیمت بھی حاصل ہوتی تھی، اس کا بھی تذکرہ تھا۔ تو وہ یجعلون اصابعہم فی آذانہم اس وقت بنا لیتے اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں، یعنی جب قرآن آ جاتا سنتے قرآن کو تو یہ منافق اپنے کانوں میں انگلیاں دے دیتے تاکہ ہمارے کانوں میں قرآن پڑھے ہی نہیں، ہم سن بھی نہ سکیں، یہ ان کا طریقہ تھا۔ کیوں؟ اس کڑک کے موت کے ڈر کی وجہ سے، کہ کہیں کڑک کی وجہ سے ہمارے اوپر موت ہی نہ آئے، حالانکہ کتنے بے وقوف ہیں، کیا ان کو ویسے موت نہیں آ سکتی؟ تو فرمایا کہ جب قرآن کا نزول ہوا بارش کی طرح، تو بارش کے اندر چمک بھی ہوتے ہیں، گرج بھی ہوتے ہیں، تو قرآن میں شرک و کفر کے خلاف براہین بھی تھے، اور اس کے اندر دھمکیاں بھی تھی، جو نہیں مانے گا وعیدیں تھی تو اس کو یہ سزا ملے گی، جو مان لے گا وہ بہشت میں جائے گا، بہشت میں ہمیشہ کی زندگی ہوگی، خوشیاں ہوگی، مال غنیمت بھی حاصل ہوگا دنیا پر۔ تو یہ منافق کیا کرتے؟ جب دیکھتے نا آ جاتا حکم قرآن میں کہ جہاد پر نکلو، اس وقت یہ بیمار پڑ جاتے، ان کو تکلیف ہوتی ہے، اب کون جہاد پر نکلے؟ جب یہ دیکھتے نا کہ مال غنیمت حاصل ہو رہا ہے، پھر تیار ہو جاتے، پھر کہتے ہم مسلمان ہیں۔ جب جہاد پر نکلنا پڑتا پھر اسلام سے ہاتھ دھو ڈالتے
کہ اب ایسے اسلام کی ضرورت ہی نہیں ہے جہاں اپنی جان کو ہلاکت میں ڈالنا ہو۔ جب ان کو پتہ ہوتا مال غنیمت مل رہی ہے تو اس وقت کہتے ہم مسلمان ہیں جی، ہم تو مومن ہیں، ہم ایماندار ہیں، ہمارا بھی کچھ نہ کچھ حقوق ہے، ہمارا بھی حق بنتا ہے، ہمیں بھی دیا جائے۔ تو یہ منافقین کی دو رنگی چالیں تھیں۔ اگر ان کو مال غنیمت ملتی تو یہ چال پڑتے، اگر ان کو مال غنیمت نہ ملتے، الٹا دیکھتے کہ یہاں تو موت سامنے کھڑی ہے تو پھر یہ پیچھے ہٹ جاتے۔ یہ ایسے ہی مثال ہے جیسے بارش برس رہی ہو، درمیان میں آدمی ہو اور اندھیرا ہو اور راستہ نظر نہ آ رہے ہو، بارش بھی ہو، اس وقت جب وہ دیکھتا ہے چمک کو تو چل پڑتا ہے راستہ دیکھ کے، جب گرج سنتا ہے تو کانوں میں انگلیاں دے دیتا ہے۔ حالانکہ جو انسان چمک میں دیکھتے چلتے چلتے چلتا رہے تو وہ اپنے مقصود تک ضرور پہنچے گا، لیکن منافق ہے تمے تک، جب تک ان کو مال غنیمت حاصل ہو یہ چلتے رہیں گے۔ جب مال غنیمت حاصل نہیں ہوگی، جہاد پر ویسے جانا پڑے گا، اس وقت یہ اسلام سے ہٹ جائیں گے۔ اور کرتے کیا ہے؟ گرج کی وجہ سے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال دیتے۔ حالانکہ آپ دیکھیں کانوں میں انگلیاں نہیں جاتے، کان میں تو ایک انگل کا پورا بھی مکمل نہیں جاتا۔ تو اللہ نے یہ بتایا کہ یہ اتنے ڈرپوک ہیں کہ اگر ان کے کانوں میں پوری انگلیاں بھی چلی جائیں نا تو یہ پوری انگلیوں بھی اپنے کانوں میں دے دیتے، اتنے زور سے اپنی انگلیاں دباتے ہیں کانوں میں۔ یجعلون اصابعہم، کرتے ہیں وہ اپنی انگلیوں کو، فی آذانہم، اپنے کانوں میں، من الصواعق، کے کڑک سے، حذر الموت، موت کے ڈر سے، واللہ، اور اللہ محیط، احاطہ کرنے والا ہے، بالکافرین، کافروں کا۔ یہ کب تک دو رنگیاں کرتے رہیں گے؟ اللہ کو تو پتہ ہے، ذرا ذرا ان کے ذرا اور ٹکڑے ٹکڑے، ہر ذرے سے بھی اللہ ان کے ہر نیت سے بھی واقف ہے، ان کے حالات سے بھی واقف ہے۔ اللہ کو تو ذرے ذرے کا علم بھی ہے۔ واللہ محیطم، اللہ احاطہ کرنے والا ہے، بالکافرین، کافروں کا۔ یکاد البرق، قریب ہے چمک، یکاد البرق، قریب ہے کہ چمک، یخطف ابصارہم، اچک لے ان کی آنکھوں کو، کلما اضاء لہم، جب روشن ہوتا ہے واسطے ان کے، مشوا فیہ، چل پڑتے ہیں اس میں۔ جب روشنی ہوتی ہے نا، یعنی معجزات دیکھتے ہیں، مال غنیمت دیکھتے ہیں، تو پھر اسلام کے ساتھ مل جاتے ہیں، باشو ہم بھی مسلمان ہیں، تاکہ کچھ نہ کچھ مال غنیمت حاصل ہو، ہمارا مال محفوظ ہو، عزت محفوظ ہو۔ مشوا فیہ، چل پڑتے ہیں اس میں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ، جب اندھیرے ہو جائیں ان کے اوپر، یعنی تکلیفیں آنے لگیں اللہ کے راہ میں، پریشانی آنے لگے، تو اس وقت اذا اظلم علیہم، جب اندھیرا ہو جائے ان کے اوپر، تو قاموا، کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں ایسے اسلام کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے، اب ہم مسلمان کے ساتھ نہیں ہوں گے، ہمیں اس اسلام کی ضرورت نہیں ہے جہاں جان بھی دینا پڑے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر چاہتا اللہ، لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ، لے جاتا ان کے کانوں کو، اگرچہ وہ اپنی انگلیوں کانوں میں بھی ڈال دے انگلیاں، تب بھی اگر لینے پر اللہ آتا تو ان کے کانوں کو لے لیتا۔ وَأَبْصَارِهِمْ، اور ان کی آنکھوں کو بھی لے لیتا۔ ان اللہ، بے شک اللہ، علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اس لیے یہ جو منافقت ہے، آپ پڑھیں گے آگے، منافقوں کے تو اللہ نے بے شمار تذکرے کیے ہیں، ان کی عادات بتائی ہیں منافقوں کی۔ تو اسلام کو سب سے زیادہ دھوکہ دینے والے یہ منافق ہی تھے، سب سے زیادہ نقصان اسلام کا کرنے والے یہ منافق ہی ہیں۔ آج بھی سب سے زیادہ اسلام کے دشمن وہی ہیں جو ہر جگہ، ہر کوئی، ہر ایک ٹھیک ہے، بس ہر ایک اپنی جگہ پر سچا ہے، یہ بھی منافق اسلام کے زیادہ دشمن ہیں، یہ بھی منافقت اختیار کر رہے ہیں۔ آگے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یا ایھا الناس، یہ دعوی صورت ہے، یہ دعویٰ 3 دفعہ آئے گا اس صورت میں کہ اے لوگو، صرف اعبدوا ربکم، تم اپنے رب کی عبادت کرو، 3 دفعہ آئے گا۔ باقی اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے
دلائل آئیں گے، عقلی بھی آئیں گے، نقلی بھی آئیں گے، ایسی دلیلیں عقلی جو عقل بھی تسلیم کرے گا کہ واقعی عبادت کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے۔ عبادت نظر و نیاز، رکوع سجود قیام، یہ ساری عبادت چاہے قولی ہے یا مالی ہے یا جسمانی ہے، عبادت کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے اور کوئی نہیں۔ تو یہاں سے یا ایھا الناس سے تمام لوگوں کو دعوت دی جا رہی ہے کہ اے لوگو اعبدوا ربکم، عبادت کرو تم اپنے رب کی، وحدہ برب، تم اپنے عبادت کرو اپنے رب کی، یعنی اپنے رب اکیلے اپنے رب کی ہی عبادت کرو، ورنہ عبادت مشرک بھی کرتے تھے، ستو پلاتے، طواف بیت اللہ کا کرتے، یہ بھی تو عبادت تھی، مہمان نوازی کرتے، یہ بھی تو عبادت تھی، لیکن عبادت کرنی ہے صرف اکیلے اللہ کی، اللہ کے ساتھ اور کسی کو شریک نہیں کرنا عبادت میں۔ اے لوگو اعبدوا ربکم، عبادت کرو تم اپنے رب کی، تم اپنے رب کی عبادت کرو۔ کون ہے رب تمہارا؟ الذی خلقکم، وہ ذات جس نے تم کو پیدا کی، یہ عقلی دلیل ہے۔ تم اپنے رب کی عبادت کرو۔ کیوں ہم عبادت کریں؟ کس لیے اپنے رب کی عبادت کر رہے ہیں؟ اس کی کوئی دلیل؟ اس لیے اس کی دلیل یہ ہے کہ الذی خلقکم، اس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ جس نے پیدا کیا ہے تو عبادت ہی اسی کی ہونی چاہیے۔ کوئی اور تعریف، کوئی اور دلیل اس بات کے اوپر کہ اے اللہ تو جو کہتا ہے کہ میری عبادت کرو، اس کے اوپر دلیل؟ پہلی دلیل تو یہ ہے کہ اللہ نے تم کو پیدا کیا، لہذا پیدا کرنے والا وہی ہے تو عبادت کے لائق بھی وہی ہے۔ اور دوسری دلیل ہے صرف تمہیں پیدا نہیں کیا بلکہ والذین من قبلکم، ان لوگوں کو بھی پیدا کیا جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون۔ پھر فائدہ توحید کا کیا ہوگا؟ اللہ تیری عبادت کریں ہم تو پھر تیری عبادت کرنے سے ہمیں فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، اللہ کی مار سے بچ جاؤ، اللہ کے عذاب سے تم بچ جاؤ، یہ فائدہ ہوگا۔ پہلا دعویٰ اعبدوا ربکم، تم اپنے رب کی عبادت کرو۔ کیوں عبادت کریں ہم اپنے رب کی؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے، اس لیے تم اپنے رب کی عبادت کرو۔ کوئی کہے نا کہ یار یہ تیرا باپ ہے کیونکہ اس نے تجھے پالا ہے، کھلایا ہے، پلایا ہے، تیری ضرورتیں پوری، لہذا تو اپنے باپ کا فرما بردار بن جا۔ تو تم اپنے رب کی عبادت کرو، کیوں کرو؟ اس لیے کہ تمہیں اس نے پیدا کیا ہے۔ صرف تمہیں پیدا نہیں کیا بلکہ تمہارے باپ دادوں کو بھی اس نے پیدا کیا۔ جب تمہارا پیدا کرنے والا اللہ، تمہارے باپ دادوں کا پیدا کرنے والا اللہ، تو عبادت کے لائق بھی صرف اللہ، نہ کہ کوئی اور، کسی اور کی عبادت مت کرو۔ الذی، اچھا کوئی اور دلیل اس بات کے اوپر کہ اللہ کی عبادت کرو؟ اللہ کی عبادت کرنے پر کوئی اور دلیل؟ فرمایا اور دلیل یہ ہے الذی، اللہ وہ ذات ہے جعل لکم الارض، جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو فراش، بستر بچھونا، والسماء، اور آسمان کو بنان، چھت، وانزل من السماء، اور اتارا آسمان سے ماء، پانی، سمان بمانا یا بلندی ہے۔ بتا چکا ہوں کہ عرب کے اندر جو چیز سر سے بلند ہوتی ہے اس کو آسمان سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ فاخرج، پس نکالا بھی اس پانی کے ذریعے، من الثمرات، پھل، رزق لکم، تمہیں کھلانے کے لیے، فلا تجعلوا للہ، مت تم بناؤ اللہ کے لیے، اندادن، ند، شرکاء، مد مقابل، وانتم، اور تم، تعلمون، تم جانتے بھی ہو کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے ان 5 چیزوں میں۔ اور دلیل یہ کہ اللہ نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا۔ اگر یہ زمین دل دل ہو جاتی تو تم دھنس جاتے، سخت ہوتی تو تم چل نہ سکتے، نرم ہوتی تو تم اندر گھس جاتے۔ یہ زمین کو بچھونا بنانے والا وہی، تمہارے لیے سکون کی جگہ بنانے والا وہی، تو عبادت کے لائق بھی اللہ۔ اور دوسرا، آسمان کو چھت بنایا۔ آسمان چھت کی مانند اوپر کھڑا ہے بغیر ستونوں کے، بغیر ستونوں کے آسمان کو کھڑا کرنے والا اللہ، تو عبادت کے لائق بھی صرف اللہ، یہ دلیل ہے۔ اور کوئی دلیل؟ آسمان سے بارش برسائی، بادلوں سے بارش برسائی،
بارش برسا کے پھر زمین کو آباد کیا، مردہ زمین کو، پھر وہاں سے فصل اگائی، پھر فصل تیار ہو کے تمہیں پیک کر کے دی، گندم کے سٹے، مکئی کے سٹے، پھر تمہیں کھلایا، تمہاری غذا بنائی، تمہیں ثمرات، پھل، آم، انگور، کنو، قسم و قسم کے پھل کھلائے، یہ سب کچھ تمہاری روزی کا بندوبست کرنے والا اللہ، تو عبادت کے لائق بھی صرف اللہ۔ اب ذرا بتاؤ تم، زمین بچھانے والا اللہ کے ساتھ کوئی اور تھا جس نے ساتھ دیا ہو؟ کوئی نہیں ہے، تو پھر عبادت کے لائق بھی اللہ۔ زمین جو اسی کی ہے، تو پھر جو زمین سے اناج نکلے وہ بھی اللہ کے نام پر دو، غیروں کے نام پر نہ دو۔ اور آسمان کو چھت بنایا، آسمان بلند کرنے والا بغیر ستونوں کے کھڑا کرنے والا آسمان کو صرف اللہ، تو پھر عبادت کے لائق بھی صرف اللہ۔ اور بارش برسا کے تمہاری کھیتیاں اور تمہارے فصل، باقی جنسوں کے بھی اور ثمرات، یہ سب تمہیں کھلانے کے لیے دیے، بندوبست کیا تمہارے کھانے کا، یہ بندوبست کرنے والا اللہ، تو یہ چیزیں بھی اللہ کے نام پر تقسیم کرو، نہ کہ دی ہوئی اللہ کی ہو اور تقسیم بابے کے ناموں پر کرو۔ یہ حرام خوری ہے، یہ نمک مرداری ہے، حلالی نہیں ہے۔ یہ تو عام بھی محاورہ ہے کہ کھانا ایک کا اور گیت دوسرے کا گائے کوئی، تو ہر کوئی اس کو بدماش کہتا ہے، یہ لچا ہے، یہ آدمی بخیل ہے۔ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ کھاتا کسی اور کا ہے، گاتا کسی اور کا ہے، ہر بندہ اس کو برا بھلا کہتا ہے۔ تو جب یہ سب چیزیں عطا کرنے والا اللہ ہے اور دیتے تم بابوں کے نام کے اوپر ہو، ان کے حصے نکالتے ہو، تو حصہ بھی اللہ کے نام کا نکالو، ان چیزوں سے نظر و نیاز بھی اللہ کے نام پر دو، نہ کہ کسی اور کے نام پر۔ فلا تجعلوا للہ اندادا، پس خیال رکھو مت تم اللہ کا مد مقابل بناؤ، وانتم تعلمون، اور تم اس بات کو جانتے بھی ہو کہ اللہ کا کوئی مقابل نہیں ہے، یہ سب چیزیں پیدا کرنے والا اللہ ہے، تو عبادت کے لائق بھی صرف اکیلا اللہ ہے۔ آج تک ند کا معنی ہوتا ہے مد مقابل۔ کوئی ایسا مشرک نہیں گزرا جس نے اللہ کا مد مقابل بنایا ہو۔ سب کہتے تھے کہ اللہ نے ان کو عطا کیا ہے۔ جو کچھ بھی آج ہے، جیسے آج مشرکین کا نظریہ ہے کہ نبیوں ولیوں کا علم ذاتی نہیں ہے بلکہ عطا شدہ ہے، حالانکہ پیغمبر کا ہے یا ولی ہے، ان کا تو اپنا وجود بھی ذاتی نہیں ہے۔ قرآن کے اندر جہاں بھی تذکرہ نفی ہوئی ہے ان سے علم غیب کی یا مختار کل کی، تو یہ عطائی کی ہی ہے، ان کا تو اپنا وجود ذاتی بھی نہیں ہے، یہ وجود بھی ان کا عطا شدہ ہے اللہ کی طرف سے۔ تو آج تک کوئی مشرک ایسا نہیں گزرا جس نے کہا ہو اللہ بھی الہ اور یہ میرا معبود بھی الہ۔ ہاں یہ تو کہتے تھے کہ ہمارے جو معبود ہیں ان کو اللہ نے اختیارات دے رکھے ہیں، جیسے آج کا مشرک ہے کہ اللہ نے نبی ولی کو سب اختیارات دے رکھے ہیں، بزرگوں کو اختیارات دے رکھے ہیں، یہ اللہ نے عطا کر دیا ہے سب کچھ، حالانکہ سب جھوٹ ہے۔ اللہ کہتا ہے میں نے جو بھی میرے خاصے علم غیب والے، میں نے کسی کو عطا نہیں کیا۔ تو یہاں تو ہے فلا تجعلوا للہ اندادا، مت تم بناؤ اللہ کے ند، مد مقابل۔ تو یہاں مد مقابل سے بمانا شریک، کہ جس طرح عبادت اللہ کی کرنی تھی ویسے ہی عبادت اپنے پیروں کی کرتے تھے، جیسے نظر و نیاز اللہ کے نام پر دینے تھے ایسے ہی نظر و نیازیں اپنے بزرگوں کے ناموں کی دیتے تھے، جیسے ہی بیت اللہ کا طواف اللہ کے لیے ہے ایسے آج ہی مشرک طواف قبروں کا کر رہے ہیں، مزاروں کا کر رہے ہیں۔ تو جو کام اللہ کے لیے کرنے تھے وہی اپنے بزرگوں اور پیروں کے لیے کرتے ہیں، یہ ہے مد مقابل، اللہ کا شریک بنانا۔ تو آپ دیکھو آج بھی یہی کام ہے، طواف اصل بیت اللہ کا ہے، لیکن دیکھو آج کتنی قبروں کے اوپر طواف ہو رہا ہے۔ دوڑنا اصل صفا اور مروہ کے اوپر ہے، آج دیکھو کتنے دربار اور قبریں ہیں جہاں دوڑا جا رہا ہے۔ اعتکاف ماہ رمضان میں بیٹھنا اللہ کے لیے، ویسے کوئی نفلی اعتکاف بیٹھے تب بھی بیٹھ سکتا ہے، روزہ رکھ کے مسجد کے اندر 2 دن کے لیے بیٹھے نفلی علیحدہ ہے، ورنہ اعتکاف چاہے فرضی ہے یا نوافلی ہے اللہ کے لیے۔ لیکن آج بھی لوگ اعتکاف قبروں کے اوپر بیٹھے ہیں۔ نظر و نیاز دینی اللہ کے لیے تھی،
آج بھی لوگ غیر اللہ کے نام پر نظر و نیاز دے کر دیکھو تقسیم کرتے ہیں، دودھ تقسیم کرتے ہیں، اسی طرح جوس تقسیم کرتے ہیں، تو یہ اللہ کا مد مقابل بناتے ہیں، مد المقابل اللہ کے شریک سمجھتے ہیں۔ جو کام اللہ کے لیے کرنے تھے وہی اپنے بزرگوں کے لیے کرتے ہیں۔ تو وہی اللہ نے کہا فلا تجعلوا للہ اندادا، پس مت تم بناؤ اللہ کے لیے نید مد مقابل، وانتم اور تم تعلمون تم جانتے بھی ہو کہ لا شریک لہ فی ھذہ الخمسہ، ان 5 چیزوں میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ تم کو پتہ بھی ہے کہ ان چیزوں کے اندر اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، پھر کیوں تم اللہ کا مد مقابل بناتے ہو؟ ان کنتم، یہ برہان رسالت پر برہان دلیل۔ مشرکوں نے یہ کہا تھا کہ یہ قرآن خود بنا کے لے آتا ہے، نبی علیہ السلام کے بارے میں کہا تھا یہ خود قرآن بنا کے لاتا ہے اور ہمیں آ کر سنا دیتا ہے۔ اللہ نے چیلنج کیا، فرمایا ان کنتم، اگر تم فی ریب، شک میں ہو، مما، اس چیز سے، نزلنا، جو ہم نے اتارا، علی عبدنا، اپنے بندے پر، تو فأتوا بصورت من مثلہ، پس لے آؤ کوئی صورت اس کے مثل۔ ہی کا مرجع یا تو صورت ہے یا اس کا مرجع ہے نبی علیہ السلام۔ اگر تم کہتے ہو کہ یہ قرآن خود بنا کر لاتا ہے اور ہمیں سناتا ہے، تو پھر تم اس طرح کی کوئی ایک صورت بنا کے لے آؤ۔ آخر تم بھی تو بلاغت رکھتے ہو، تم ہی تو عربی جانتے ہو، تم ہی تو شعر و شاعری کرتے ہو، آخر تم ہی تو اتنے ماہر ہو، مشہور ہو، ذرا تم بھی ایک صورت قرآن کی طرح ایک صورت بنا کے لے آؤ۔ اگر یہ تمہارا دعویٰ ہے کہ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود قرآن بنا کے لے آتا ہے اور ہمیں سناتا ہے، اگر یہ دعویٰ ہے تو ذرا تم بھی ایک صورت بنا کر لے آؤ اس کے مد مقابل، لے آؤ کوئی صورت میں مثل ہی، اس کے مثل، یاوت میرے رسول کی مثل کوئی لے آؤ جو ہو بھی ان پڑھ، پڑھا بھی کسی سے نہ ہو، لیکن ایسی کلام اس کے اوپر آئے ہو، ایسی بلیغ زبان ہو، ایسی فصیح زبان ہو، ذرا لے کے آؤ اگر تمہارے اندر ہمت ہے۔ اور دوسرا یہ وَدُّوا شُہَدَاءَکُم، بلا لو تم اپنے جن کو حاضر ناظر تم سمجھتے ہو، وَدُّوا، اور بلا لو تم شُہَدَاءَکُم، اپنے بزرگوں کو بھی بلا لو جن کو تم مختار کل سمجھتے ہو، من دون اللہ، اللہ کے سوا، ان کنتم، اگر تم صادقین، سچے ہو۔ کس بات میں؟ اس بات میں سچے ہو کہ انہو من کلام بشر، بے شک یہ بشر کا کلام ہے۔ اگر اس بات کے اندر تم سچے ہو تو ذرا اپنے پیروں کو بھی بلاؤ۔ اللہ نے یہ نہیں کہا ادعوا شہداءکم کہ صرف تم بلا کے، تم خود بنا کے لے آؤ۔ کل کل ہو سکتے تھے یہ مشرک کہتے، اللہ نے ہمیں چیلنج کیا، ہمارے معبودوں کو کرتا تو پتہ چلتا، ہمارے بزرگوں کو کرتا تو پتہ چلتا نا۔ اللہ نے کہا ادعوا شہداءکم، جن جن کو تم حاضر ناظر سمجھتے ہو، چاہے وہ پاکستان کے تمہارے پیر ہیں یا پاکستان سے باہر ہیں، جہاں جہاں تک تم پہنچ سکتے ہو سب کو اکٹھا کر لو، جمع کر لو، جن کو تم اپنا الہ سمجھتے ہو، مختار کل سمجھتے ہو، جن کو تم ہر مقام پر حاضر ناظر سمجھتے ہو، جن کو نفع نقصان کا مالک سمجھتے ہو، سب کو جمع کر لو، بلا لو، اور جمع کر کے اللہ کے سوا کلہم اکٹھے ہو جاؤ اور تم ایک صورت قرآن جیسی بنا کے لے آؤ۔ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو، اس دعوے کے اندر کہ یہ کلام اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ تو بشر کا بنایا ہوا ہے، ذرا تم اپنے پیروں کو بھی بلا لو اور ایک کلام بنا کے لے آؤ۔ ان کو تم اگر صادقین، تم سچے ہو اس بات کے اندر کہ یہ بشر کا کلام ہے۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم فعل نہ کر سکو، اگر تم ایک صورت بنا کر نہ لے آ سکو، یا تو صورت کا چیلنج ہے نا ایک کا، آگے بعض آیت کا چیلنج ہو جائے گا، اگر تم یہ کام نہ کر سکو، اور وَلَن تَفْعَلُوا، اور یہ بھی سن لو کہ ہرگز تم کر سکتے ہی نہیں۔ لَن تَفْعَلُوا علماء جان دیں کہ جب یہ مضارع کے اوپر داخل ہو تو حال کو اٹھا کر استقبال کے اندر مار دیتا ہے،
کہ اگر تم یہ فعل نہ کر سکو، اور یقینی بات ہے یہ تم کر سکتے ہی نہیں قیامت تک۔ آپ کی بات نہیں ہے کہ چلو آج تو ہم یہ ایک صورت نہیں بنا سکتے، ہمارے معبود جو موجود ہیں آنے والے وقت میں اور بھی نکل آئیں گے، آ جائیں گے معبود۔ آپ تو ماشاءاللہ ہر جگہ معبود بنے ہوئے ہیں نا، جہاں بھی کالیاں جھنڈیاں لگی وہ بھی معبود بن گیا۔ ایک قبر بنا لی، اوپر جھنڈی لگا دی، بس یہ معبود بن گیا۔ کوئی جوتیوں والا پیر ہے، کوئی گھنٹیوں والا پیر، کوئی بابا کھلی، کوئی سپے شاہ، کوئی نانگے شاہ، یہ قسم و قسم کے ہیں نا، کوئی بابا کبیر۔ پتہ نہیں، ہو سکتا مشرک بعد میں آنے والا کہتا وہ ہمارے معبود ذرا کمزور تھے جو بعد میں یہ بڑے قوی ہیں، ذرا ان کو اللہ چیلنج کرتا تو پتہ چل جاتا نا۔ اللہ نے کہا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم نہ بنا سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، ہرگز تم بنا سکتے ہی نہیں۔ تاکیدی معنی بھی ہے، نفی کا معنی بھی ہے، اور حال کو استقبال میں بھی لگا دیا۔ لن تفعلوا، ہرگز تم کر سکتے ہی نہیں، قیامت تک تم ایسی صورت بنا کے نہیں لے آ سکتے، قرآن جیسی صورت نہیں لے آ سکتے، میرے جوان جیسی صورت نہیں لے آ سکتے۔ فاتقوا النار، جب تم سے یہ کام نہیں ہو سکتا تو پھر ثمرہ اخروی فاتقوا النار، پس آگ سے ڈر جاؤ، تو آگ سے ڈر جاؤ۔ کون سی آگ؟ التی، وہ وقودها الناس، جس کا ایندھن لوگ ہوں گے۔ وہ آگ، یہاں تو آگ جلاتے ہیں تو لکڑ جلاتے ہیں، آگ جلاتے ہیں تو اس کا ایندھن یا پٹرول سے بنا دیتے ہیں یا گیس بنا دیتے ہیں، یہ لکڑ بنا دیتے ہیں، کاغذ ڈال دیتے ہیں، یہ ایندھن بنتے آگ کا۔ لیکن جہنم کی آگ وہ ہے جس کا ایندھن لوگ ہوں گے، بندے اس کا ایندھن بنیں گے، مخلوق۔ وقودها الناس، ایندھن اس کا لوگ ہوں گے، والحجارۃ، اور پتھر ایندھن ہوں گے۔ آج تو پتھر کو اگر آگ میں ڈالو تو آگ بجھنے لگ جاتی ہے، لیکن جہنم کی وہ آگ ہے جو پتھر ڈالے جائیں گے تو آگ زیادہ بھڑک جائے گی، جس کا ایندھن ہوگے لوگ اور پتھر ہو جائیں گے۔ پھر اس آگ سے ڈر جاؤ، مسئلہ توحید مان لو، اللہ ہی کی عبادت کرو، نظر و نیاز صرف اللہ کے نام پر دو اور کسی کے نام پر نہ دو۔ اور کس کے لیے تیار کی گئی ہے؟ اعدت للکافرین، وہ آگ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ جہنم کی جو آگ ہے جس کا ایندھن لوگ ہوں گے اور ایندھن پتھر ہوں گے، وہ عدت تیار کی گئی ہے للکافرین، کافروں کے لیے۔ اس آگ کے مستحق کافر لوگ ہوں گے۔ قرآن کا یہ اسلوب اور طریقہ ہے کہ جہاں دھمکی سناتا ہے ساتھ ساتھ خوشخبری بھی سنا دیتا ہے، تاکہ مسلمان بندے کا دل پریشان نہ ہو جائے۔ آگے خوشخبری سنا دی، بشارت، وبشر الذین، بس خوشخبری سنا دے میرا پیغمبر ان لوگوں کو، آمنو، جو ایمان لے آئے، وعاملوا الصالحات، اور عمل صالح بھی کرتے رہے۔ تو ایمان کے ساتھ عمل صالح ضروری ہے۔ جب تک ایمان کے ساتھ عمل صالح، نماز، روزہ، زکوٰۃ، اللہ اللہ یہ چیزیں نہ ہوں، اس وقت تک ایمان سلامت نہیں رہ سکتا، خشک ہو جائے گا اور ختم ہو جائے گا ایک دن۔ خوشخبری سنا ان لوگوں کو جو ایمان لے آئے اور عمل صالح کرتے رہے۔ کس چیز کی خوشخبری؟ ان لہم جنات، بے شک ان کے لیے باغات ہیں، تجری چل رہی ہیں، من تحتہا الانہار، اس کے نیچے نہریں، نہریں چل رہی ہیں، اوپر باغات ہیں، نیچے نہریں جا رہی ہیں۔ کلما، لکھا ہے کہ یہ نہریں اس طرح کی نہریں نہیں ہوگی جو کھدائی کر کے اندر پانی جاتا ہے، وہاں کھدائی والی نہیں ہوگی، ویسے صاف نہریں چل رہی ہوں گی، کنارہ بھی نہیں ہوگا، خود اپنے آپ وہ روکی ہوں گی اور چل رہی ہوں گی۔ دودھ کی، شہد کی، یہاں تو دودھ لو تو ماشاءاللہ 3 پاؤ پانی اور 1 پاؤ دودھ ہوتا ہے، لیکن وہاں یہ معاملہ نہیں ہوگا۔ شہد کی نہریں، شراب کی نہریں، یہاں تو شراب پیو تو دماغ خراب ہو جاتا ہے، لیکن وہاں شراب پیو گے تو دماغ ٹھنڈا ہو جائے گی اور سکون پذیر ہوگا۔ وہاں ہمیشہ کی کلما، روزے کو جب کبھی بھی کھانے کو دیا جائے گا نا، مینا اس جنت میں، من ثمرات، ان پھلوں سے کوئی پھل، رزقاً کھانے کو، تو قالو، کہیں گے وہ کھانے والے، ھذا الذی، یہ تو وہی ہے نا، رزقنا، جو ہم کو رزق دیا گیا تھا، من قبل، پہلے۔ جب بھی بہشت جنتی کو رزق پیش کیا جائے گا نا کھانے کے لیے، سیب، جب دوسری دفعہ مطالبہ کرے گا پھر بھی اسی رنگ کا سیب دیا جائے گا، تو وہ یہ کہے گا
یہ تو وہی سیب ہے جو پہلے ہمیں دیا گیا تھا، حالانکہ رنگت میں وہی ہوگا، ذائقے میں جدا ہوگا، ذائقہ اپنا اپنا ہوگا۔ ایک قسم کے کیلے ہوں گے، رنگت میں ایک قسم کے، لیکن مزہ اور ذائقے میں جدا جدا ہوں گے۔ یہ تو وہی کیلے اور پھل ہیں، وہی خوراک ہے، وہی ثمرات ہیں جو ہمیں پہلے کھانے کو دیے گئے تھے، لیکن جب وہ کھائیں گے تو اس کا ذائقہ اس سے جدا ہی ہوگا۔ کلما روزے کو تبدیلی آ جائے گی نا، بہشت ہے نا، جیسے آپ تبدیلی آئی کھائے ابھی تو تبدیلی کافی آ چکی ہے، اللہ بچائے ایسی تبدیلی سے بھی۔ کالو کہیں گے ہاذ الذی، یہ الذی رزقنا، جو ہم کو رزق دیا گیا تھا، من قبل، پہلے، اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہم سب مسلمانوں کو انہی میں سے کرے، بہشت والوں میں سے۔ وَأُوتُوا بِهِ، دیے جائیں گے اس کے ساتھ، متشابہاً، ملتے جلتے رنگت میں، نہ کہ مزے میں۔ رنگت میں تو ملتے جلتے ہوں گے، لیکن مزے میں ملتے جلتے نہیں ہوں گے، مزہ ہر ایک کا جدا جدا ہوگا۔ اچھا، پھر جنت بھی ہو، باغ بھی ہو، محل بھی ہوں، کوٹھیاں بھی ہوں، عیش و عشرت بھی ہو، 33 سال کی جوانی بھی ہو، کنگن سونے کے ہاتھوں میں ہو، پاؤں میں بھی ہوں، ریشم کا لباس ہو، سورج نہ چڑھے، گرمی نہ آئے، ناک کی ریش بھی نہ ہو، یہاں تو تھوڑا سا زکام لگے آدمی کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، بخار نہ ہو، رات نہ آئے، پاخانہ بھی نہ ہو، پسینہ آئے، ہر چیز ہضم ہو جائے۔ یہاں تو جتنی اہم چیز کھاؤ اتنی بدبو ہو کر نکلتی ہے نا، وہاں کوئی پاخانہ نہیں آئے گا، جو چیز کھاتا جائے گا پسینہ آئے گا، ہر چیز ہضم۔ یہاں پسینہ آئے تو دوسرا آدمی ساتھ کھڑا نہیں ہو سکتا، لیکن وہاں خوشبو کے حلے نکلیں گے۔ یہ سب چیزیں، مکان، تخت، بادشاہی، سرداری، دیدار رسول، اللہ دوی دیدار، بنگلے بھی ہو، اور پھر برتن سجانے والے نہ ہو تو پھر بھی مزہ نہیں ہے، ان کا تذکرہ بھی اللہ نے کر دیا۔ وَلَهُمْ فِيهَا، ان کے لیے فیہا، اس جنت میں، ازواج، ان بیویاں ہوں گی۔ دنیا والی بیوی تو پھر تو نہ دے اللہ تو بہتر ہوگا ازواج، ان بیویاں ہوں گی، پریشان نہ ہو، مطہرۃ، پاکیزہ، صاف ستھری، پاک دامن، پاکیزہ بیویاں ہوں گی۔ اور پھر مزہ تو یہ ہے نا کہ جوڑا بھی بن جائے، پھر کہیں 100 سال کے بعد یہاں سے آپ نے سامان اٹھا کے چلا جانا ہے پھر دنیا میں، پھر گرمی بھگتنی ہے، یہ سب تکلیفیں، پھر بھی مزہ نہیں آئے گا، پریشانی لگی رہے گی۔ مزہ تو تب ہے جب ہمیشہ انسان رہے۔ فرمایا ہوم فیہا خالدون، وہ فیہا، اس بہشت میں، خالدون، ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، نکلنے کا نام و نشان بھی نہیں ہوگا، اور موت بھی نہیں آئے گی، کیونکہ موت کو دمبے کی شکل میں لایا جائے گا جنتی اور جہنمیوں کے سامنے، اور سب کے سامنے اس کو ذبح کر دیا جائے گا کہ آج موت کے اوپر بھی موت آ گئی ہے، اب کوئی مرے گا نہیں، جنتی ہمیشہ جنت میں رہیں گے، جہنمی جہنم کے اندر رہیں گے۔ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ اس بہشت میں خالدون، ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں لے جائے، ورنہ ہمارے اعمال اتنے نہیں ہیں جو ہم حساب دے سکیں۔ اللہ اپنے فضل سے ہی لے لے، اپنے فضل و کرم سے ہی سب مسلمانوں کی مغفرت فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ۔